اور کزن بھی ہیں. میں جناب احمد رسول بنگش صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ شہید کے متعلق ان کے ساتھ جو انہوں نے وقت گزارا ان کے متعلق آ کے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب احمد رسول بنگش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالی مرتبت جناب گورنر صاحب، عزت مآب وزیر اعلیٰ صاحب، قابل احترام چیف سیکرٹری صاحب، برادرم ملک محمد اسد خان صاحب، جناب عادل شاہ صاحب، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، بہنوں، خواتین و حضرات، السلام علیکم. I don't know how to begin. بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان کی زبان، اس کے خیالات اور اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دیتے، ان میں تسلسل نہیں رہتا. اس موقع پر میں مشہور شاعر منیر نیازی کا ایک شعر، ایک قطعہ ہے جو کہ پنجابی زبان میں ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ ملک صاحب کے لیے لکھا گیا یا وہ خود بول رہے تھے. کچھ اونج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ اونج بھی راواں اوکھیاں سن تے کچھ گلے وچ غم دا توق بھی سی، تے کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن تے کچھ مینوں مرن دا شوق بھی سی. باتیں مجھ سے کم ہوں گی، میں میرا خیال ہے اشعار کے سہارے پہ بھی یہ بات آگے چلاؤں گا. دل تو میرا اداس ہے ناصر، دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے. اور ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر، ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے. یہ بے سبب نہیں سونے گھروں کے سناٹے، یہ بے سبب نہیں سونے گھروں کے سناٹے، مکان یاد کیا کرتے ہیں مکینوں کو. بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. اب بات کو کچھ آگے بڑھاتے ہیں. کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو کسی بھی خاندان میں مرکزے کی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں. ہمارا خاندان اپنے نسبی نجابت، رواداری اور شفافیت کے باعث اس علاقے میں ہمیشہ احترام کی نظر سے دیکھا جاتا رہا ہے. لیکن پھر ہم میں سے ایک شخص ایسا پیدا ہوا جو اس خاندان کو علاقائی سرحدوں سے نکال کر قومی بلکہ بین الاقوامی تناظر میں لے گیا. وہ آف کورس ملک سعد ہی تھا، جو کہ اب شہادت کے عہدے پر فائز ہو چکا ہے. شہید کبھی نہیں مرتے، سو ملک سعد بھی ہمارے آپ سب کے دلوں میں زندہ ہیں اور تابد رہیں گے. ان کی شہرت اور ان کی عزت میں ہم اپنی شہرت اور عزت دیکھتے ہیں. اس سے تسلسل کو اب میں کچھ اپنے جو میرے ان کے ساتھ پرسنل تعلقات تھے یا جو میرا ان کے ساتھ ہمارے ذاتی روابط تھے اس کو میں آگے بڑھاتا ہوں. جہاں تک میرے اور ساتھ کے تعلق کا سلسلہ ہے، یہ کوئی 30 سال پرانا ہے. ساتھ کا بچپن، بلکہ میرے خیال میں پیدائش بھی ایبٹ آباد کی تھی، اور یہ میرے خیال میں 1959 کا وقت ہوگا اور میری عمر 5-6 سال تھی. اور میں اپنی والدہ مرحومہ کے ساتھ ایبٹ آباد گرمی کی چھٹیاں گزارنے گیا تھا. ان کے والد کی تعیناتی اس زمانے میں ایبٹ آباد میں ہوتی تھی، اور یہ اس وقت میرے خیال میں 1.5 سال کا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے
اور چانس یہ تھا کہ ان کے ساتھ ہمارے ایک اور کزن ملک آصف، ان دونوں کی پیدائش آگے پیچھے تھی، تو ملک آصف ذرا کیونکہ ہیلدی تھے اور یہ کمزور تھا، تو 5-6 سال کا میں بھی تھا، بچہ ہی تھا، تو مجھ سے پوچھتے کہ تمہیں کون سا کاکا اچھا لگتا ہے، تو میں کہتا مجھے موٹے والا اچھا لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی نوکری کے سلسلے میں ہی ان کے تبادلے مختلف جگہ ہوتے رہے۔ ملک محمد اشرف خان صاحب جو ان کے والد صاحب تھے، اور ہم کیونکہ گاؤں میں ہوتے تھے تو پھر کبھی کبھی شادیوں میں ملاقات ہو جانی، یا کوئی شادی غمی پہ، کبھی عید کے موقع پہ یہ لوگ آتے تھے۔ عمر میں ان کا فرق ہمارا وہی 5-5.5 سال چلتا تھا، برقرار تھا، لیکن ایسا کوئی ایسا ہمارا انٹریکشن نہیں ہوتا تھا۔ اس میں پھر میں کیونکہ چھوٹے یہی بتاتا چلوں بعض چیزیں جو لوگوں کو نہیں پتا، کہ اب جناب وزیر اعلیٰ صاحب کو یاد ہوگا جب ہم بنو آئے تھے آپ کے چچا کی دعا کی، تو میں نے آپ کو بتایا کہ ملک صاحب نے بچپن کی کلاسیں بنو میں پڑھی ہیں، انہوں نے کلاس اول اور دوم بنو میں پڑھی تھی، اور اس کے بعد پھر میں بھی بورڈنگ میں چلا گیا، اور یہ بھی مختلف جگہوں پہ ان کے یہ سلسلے تھے۔ اس نے پھر وہاں بنو سے آ کے کوہاٹ کانوینٹ جوائن کیا۔ 8ویں میں پھر یہ کیڈ کالج کوہاٹ کے لیے سلیکٹ ہو گیا، اور کیڈ کالج کی 8ویں انٹری اس نے ٹاپ کی تھی، اس کا کٹ نمبر 801 تھا، لیکن اس نے بمشکل وہاں 1 سال گزارا، کیونکہ کچھ صحت کی بنا پر اس کو کچھ کھانسی اور برونکائٹس کا مسئلہ ہو گیا تھا، اینڈ دین ہی لیفٹ کیڈ کالج کوہاٹ، آئی تھنک اٹ واز ایون لیس دین اے ایئر، اور اس کے بعد اس نے کوہاٹ کانوینٹ سے پریزنٹیشن کانوینٹ سے میٹرک کیا، اور ایف ایس سی پھر انہوں نے پی ایف کالج پشاور سے کی۔ اب یہاں سے ہمارا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ میں نے انجینئرنگ فائنل کا ایگزام دیا تھا، یہ 76-77 کا زمانہ تھا، اور انہوں نے ایف ایس سی کا ایگزام دیا ہوا تھا، اور ایک دن میں مجھے بالکل ابھی تک یاد ہے، بلکہ اکثر مجھے کہا کرتے تھے کہ یار تمہاری میموری بڑی شارپ ہے کہ تمہیں باتیں نہیں بھولتی، کہ سعد اور آصف دونوں ملک نوید کی فوکس ویگن گاڑی تھی، اس میں یہ گاؤں آئے کوہاٹ اور مجھے پک کیا، اور ہم کسی کام سے بنو گئے، کوئی ذاتی قسم کا سلسلہ تھا۔ وہاں سے جو ہمارا سلسلہ شروع ہوا، یہ بنو کا سفر جو ہم اکٹھے گئے اور واپس آئے، اور یہ 76-77 کے زمانے سے لے کے تو آج تک کے آخر تک یہ کوئی ایسی ایک ٹرینگل بن گئی کہ اکثر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید ہم عمر ہیں، ورنہ یہ دونوں مجھ سے عمر میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ عمر میں مجھ سے کم تھے۔ انجینئرنگ کر لی ملک سعد نے، اور اس کے بعد یہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں لیکچرر بھی رہے، 1.25 سال انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے کراچی میں ایئرپورٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی جوائن کر لی، وہاں یہ تقریباً 1.25 سال تک اسسٹنٹ ڈائریکٹر سول رہے، سول انجینئرنگ کے۔ واپسی پہ انہوں نے سی این ڈبلیو جوائن کیا، اور پھر کوئی تربیلا ڈیم میں ایک فارن کنسلٹنسی فرم تھی، وہ انہوں نے جوائن کی، جو کہ اکثر ہم کے ساتھ مذاق بھی کیا کرتے تھے کہ انہوں نے صرف وہاں 2 دن گزارے، یہ بڑے خوشی کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ سامان وغیرہ باندھ کے تربیلا گئے، لیکن 2 دن بعد واپس آ گیا۔ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے تو گوروں کا اور دیسیوں کا فرق رکھا ہوا ہے، وہ انہوں نے میس ان کی الگ ہے، دفتر ان کے الگ ہیں، اور وہاں کہتا ہے کہ وہ سلسلہ میرے دل کو نہیں بھایا، اور ایک رات پہنچے تھے، ایک اور رات کی دوسرے صبح سے وہ نوکری چھوڑ کے واپس آ گئے۔ سول سروس کا ایگزام دیا، پہلے ان کی انفارمیشن سروس آئی، اور دوسری بار ایگزام دے کے تو انہوں نے پولیس جوائن کر لی۔ جب میں اکیڈمی میں ہوتا تھا لاہور میں، تو یہ اکثر میرے پاس وہاں بھی آیا کرتے تھے، اور جب میں چھٹیوں پہ آتا تھا تو کوہاٹ سے زیادہ میرا کی طرف ہوتا تھا۔ جب میں نے یہاں نوکری شروع کی نئی تو یونیورسٹی ٹاؤن میں کنال روڈ پہ ریسٹ ہاؤس ہوتا تھا، وہاں میں رہتا تھا، تو ہماری اکثر شامیں وہاں گزرا کرتی تھیں، بیڈمنٹن کھیلا کرتے تھے، اور رات دیر گئے تک بیٹھ کر گفتگو آپس میں مختلف مسائل پہ۔ یہ ان زمانے میں اپنے انجینئرنگ فائنل میں، اور ڈاکٹر آصف ملک اپنے میڈیکل پروفیشن میں تھے۔ پھر میری شادی ہو گئی، اور یہ اپنے گھر ٹاؤن والے گھر میں شفٹ ہو گئے، اسی طرح وہ سلسلے جاری رہے۔ اس اسٹیج میں یہ ایڈ کر دوں کہ ہمارے بہت کلوز سرکل میں ہموں نے ملک